إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ و ازواجہ اجمعین۔ قابل احترام بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقریر ہے جو آپ نے رمضان سے ایک رات پہلے شعبان کی آخری رات کو فرمائی تھی۔ اس تقریر میں اللہ کے رسول نے رمضان کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں، عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قد اظلکم شہر عظیم، اے مسلمانوں، تم پر ایک بہت عظمت والا، برکت والا، بلندیوں والا، رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات کے بارے میں قرآن میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ تمہیں کیا معلوم، کیا اندازہ تمہیں کہ اس رات کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا عظمتیں ہیں اس کی۔ خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 راتوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہے، قیمتی ہے، زیادہ عظمت والی ہے۔ یہ رات کس مہینے میں آئی؟ دوسری جگہ ذکر ہے سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ یہ رات جس کی یہ قدر و عظمت ہے، یہ رمضان کی کوئی رات ہے، اس لیے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ اس رات کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس رات میں اگر اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے کوئی عمل انسان کرتا ہے، عام سا عمل ہے، وہ فرض نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں کہ فرض کے برابر، اس مہینے میں اگر وہ کیا جائے گا ایک فرض کے برابر اس کا اجر ملے گا۔ وہ سنت ہو، نفل ہو، کچھ بھی ہو، اس مہینے میں اگر وہ عمل کیا جائے گا تو اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر ہوگا، جب کسی اور مہینے میں وہ عمل کیا جائے گا۔ اور اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرے گا تو ایسا ہوگا جیسے کہ 70 فرض کسی نے ادا کیے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں۔ یہ اس رات کی برکت ہے۔ یہی وجہ ہے عظمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ عظیم کتاب نازل کی ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا ہے۔ ہمیں بڑا فخر ہے اور اس پر
بہت دل سے، دل کی چہنائیوں سے، گہرائیوں سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے لائق سمجھا اور قرآن ہمیں عطا فرمایا۔ سورہ فاطر میں ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ کتاب ہم نے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اس کا وارث بنایا تمہیں۔ کتنی عظیم بات ہے کہ جو کتاب نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ آخری نبی تھے اور قیامت تک وہ کتاب باقی رہے گی، اس کے وارث مسلمان ہیں، اس کے وارث امت مسلمہ ہے۔ اس عظمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ومن ادرک فریضۃ، اور جو بندہ اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرے گا تو اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے دوسرے مہینوں میں کسی نے فرض ادا کیا۔ 70 فریضۃ، 70 فرض ادا کیے۔ وہ شہر الصبر، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب اجر جنت ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ صبر وہ قوت ہے کہ انسان صبح سے شام تک اللہ کی مرضی کے مطابق رہتا ہے۔ صبر ہی انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے لیے مجھے باز رہنا ہے ان چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، گناہوں سے، لڑائی جھگڑے سے، خراب باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، غیر ضروری باتوں سے، ہر چیز سے مجھے صبر کرنا ہے۔ کھانے سے، پینے سے، اپنی خواہشات پوری کرنے سے، ہر چیز سے مجھے صبر کرنا ہے۔ یہ صبر ہی وہ قوت ہے جو انسان کو راہ پر ثابت قدم رکھتی ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو آدمی کسی کام میں بھی رک نہیں سکتا، ثابت قدمی نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان بھی عطا کیا اور یہ صبر کی قوت بھی عطا کی کہ ہم دن بھر تمام برائیوں سے رکے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے رکے رہتے ہیں، خراب باتوں سے رکے رہتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں اس نیکی پر جو نیکی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ روزہ بہت بڑا اجر ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور روزہ اسی کے معنی ہے کہ دن بھر ہم صبر کیے رہیں، خواہشات سے بھی صبر کیے رہیں، کھانے پینے سے بھی، اپنی ضرورتیں پوری کرنے سے بھی۔ پھر ایک دوسری بات فرمائی اللہ کے رسول نے، وشہر المواسات، اور یہ مالی ہمدردی کا زمانہ ہے، غریبوں سے ہمدردی کا زمانہ ہے، فقیروں سے ہمدردی کا زمانہ ہے، یتیموں سے، کمزور لوگوں سے، سوسائٹی کے کمزوروں سے یہ ہمدردی کا زمانہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بہت زیادہ انفاق کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اس قدر زیادہ خرچ کرتے تھے کہ سخی تو آپ تھے ہی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تو تھے ہی، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر آپ ریح مرسلہ، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے اور ایک ایک بندے تک اللہ کی بات اور اللہ کا دین پہنچاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کے نیک بندوں کو، کمزور بندوں کو، ضعیف بندوں کو، غریب بندوں کو، نادار بندوں کو، ضرورت مند بندوں کو ڈھونڈ کر سوسائٹی میں نکالیں، تلاش کریں اور ان تک ان کا حق پہنچانے کی کوشش کریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، مالی ہمدردی بھی کریں، ذہنی ہمدردی بھی کریں، گفتگو کی ہمدردی بھی کریں، زبانی ہمدردی بھی کریں، اور ہر طرح سے ان کا ساتھ دیں، ان کی قوت بنے، ان کی طاقت بنے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں یہ مشکات کی روایت ہے، بیہقی نے یہی روایت نقل کی ہے، اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ اس میں ایک آخری بات یہ ہے کہ اس کی آخری رات، اس مہینے کی آخری رات جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، گردنیں چھڑائی جا رہی ہیں جہنم سے اس آخری رات میں۔ اللہ تعالیٰ یہ رات بھی ہمیں نصیب فرمائے اور ہماری گردن بھی جہنم سے بچے۔ پھر ایک بات اور فرمائی گئی ہے اس حدیث میں کہ اس کا اول رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ عتق من النار، جہنم کی آزادی
جہنم سے آزادی کی راہ میں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہلے حصے کو بھی حق کے ساتھ ادا کریں، اس کا حق ادا کریں، اور درمیانی حصے کو بھی ہم اپنی مغفرت کا سامان بنائیں، اور آخری حصے کو بھی جہنم کی آگ سے اپنی نجات کا سامان بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی توفیق ہی پر سب موقوف ہے۔ وہ اگر توفیق نہ دے، کسی کی رحمت، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مجھے اطمینان ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میری طرف متوجہ ہے۔ اگر میری طرف متوجہ نہ ہوتا تو ہاتھ اٹھانے کی یہ توفیق ہی نہ دیتا۔ اس توفیق دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری طرف متوجہ ہے، وہ مجھ سے متعلق ہے، میری طرف توجہ کیے ہوئے ہے، اور جو میں دعا کروں گا اس وقت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرض ہے تو روزہ اس مہینے میں، فرض ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ نفل ہے اس مہینے میں، تراویح نفل پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ یہ توفیق متوجہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو توجہ بتاتی ہے ہمیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، ورنہ یہ توفیق ہی نہ دیتا۔ اب ہم جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ پوری کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم اس پیغام کو دوسرے بندوں تک بھی پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔